السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد صاحب مسجد میں پیش امام تھے۔ ایک روز میری چھوٹی بہن شدید بیمار ہو گئی۔ محلے میں کسی نے ہماری مدد نہیں کی، تو میری ماں ابا سے کہنے لگی کہ وہ جا کر چندے کی پیٹی سے کچھ رقم نکال کر لے آئے، جب تنخواہ ملے گی تو واپس ڈال دیں گے۔ 3 روز کے بعد جب میری بہن بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو اب مجبوری میں چندے کی پیٹی سے کچھ پیسے نکالنے گئے تو اچانک انہیں کسی نے دیکھ لیا، اور پھر جو کچھ ہوا یہ سن کر خون کے آنسو روئے۔ میرا نام اکرم ہے، میرے والد مسجد کے پیش امام تھے۔ ہمارے پورے محلے میں بہت زیادہ عزت تھی۔ ابو کی قلیل تنخواہ میں گزارا بس اس طرح سے ہوتا تھا کہ بہت سی جگہوں پر آنکھیں بند کر کے صبر کرنا پڑتا تھا۔ مہینے کے آخری دنوں میں فاقہ کشی سے اکثر واسطہ پڑتا تو امی ابو روزہ رکھ لیتے اور بہن بھائیوں کو جو میسر ہوتا کھلا دیتے۔ ابو امام مسجد کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر پاتے تھے۔ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ کبھی ان کے ماں باپ نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب ٹیوشن کی فیس دی جاتی ہے تو پھر دینی تعلیم کا ہدیہ کیوں نہیں دیا جا سکتا۔ میں اس وقت میٹرک کلاس میں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا جس نے ہماری دنیا ہی بدل کر رکھ ڈالی۔ میری 4 بہنیں تھیں۔ مجھ سے چھوٹی سب سے چھوٹی بہن کنیز فاطمہ صرف 4 برس کی تھی جب اچانک سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس وقت مہینے کی 24 تاریخ تھی۔ امی ابو نے یہ سوچا کہ معمولی سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ امی ہلکی پھلکی دوائیاں دیتی رہیں جو گھر میں موجود تھیں۔ بخار اتنا شدید ہوتا تھا کہ میری معصوم بہن آنکھیں بند کیے یا تو چلاتی رہتی اور پھر تھک ہار کر نڈھال ہو کر چپ کر کے لیٹ جاتی۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا، لیکن ان دنوں میں بھی کچھ کام کاج نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حفظ قرآن کرنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ ہی مسجد میں بچوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ ابو نے دبے دبے لفظوں میں محلے کے 1 2 کھاتے پیتے گھرانوں سے بھی درخواست کی تھی کہ اگر وہ انہیں کچھ رقم ادھار دے دیں تو اپنی بیٹی کا علاج کروا پائیں گے، لیکن سبھی ان کی یہ بات سن کر کانوں پہ سے ٹال کر نکل جاتے، کیونکہ دنیا کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ امام مسجد کو بھلا کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 17,000 مشاہرہ ملتا تھا۔ اکثر محلے کی پرچون کا بل پچھلا بھی کلیئر نہیں ہو پاتا کہ اگلے مہینے کا راشن ادھار پر شروع ہو جاتا تھا۔ امی بار بار ابو جان کو مجبور کر رہی تھی، جائیں کسی سے کچھ پیسے ادھار لائیں، بچے کی علاج کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن ابو ٹھنڈی سانس بھر کر خاموشی سے صحن میں بیٹھے رہتے۔ کنیز فاطمہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ابو دم درود کرتے رہے اور امی پانی کی ٹھنڈی پٹیاں۔ ایک روز میں رات کو جب چھت سے اترا تو میں نے امی کی دبی دبی سسکیاں سنی تو وہ بہت ہی غصے میں ابو سے شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی، میں نے ہر حال میں آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے، میرے بہن بھائیوں کے پاس دنیا کی ہر چیز کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی گزارا کرتی رہی۔ محلے کی باقی عورتیں نئے کپڑے پہن کر اترا اترا کر اپنی ملوانیوں سے ملنے آتی ہیں، تو میں چپ چاپ اپنے بوسیدہ کپڑوں میں بھی خوش اور مطمئن دکھائی دیتی ہوں۔ میری چھوٹی بچیاں جب نئے کپڑوں کی ضد کرتی ہیں تو انہیں پیار محبت سے قصے کہانیوں میں بہلا لیتی ہوں۔ میرے اکلوتے بیٹے کے کپڑے پرانے ہو کر اس کے ٹخنوں اور گھٹنوں سے اوپر کو جا چکے ہیں۔ سکول میں بھی میرے بچے کا مذاق اڑایا جاتا رہا، لیکن میں چپ رہتی۔ لیکن اب میری پھول کے جیسی بچی اتنی شدید بیماری سے لڑ رہی ہے اور میں یہاں پر صبر نہیں کر سکتی۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو آپ اس کو واپس لا پائیں گے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے جب آپ سے کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا ہے کہ آپ مسجد کے چندے کی پیٹی سے کچھ رقم نکال کر لائیں۔ مسجد کی شرط تو پختہ ہو چکی ہے، اگر 2 ماہ مسجد میں ٹال نہیں لگے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ جیسے ہی تنخواہ ملتی ہے اور میری سلائی کے پیسے جمع
ملتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ جتنی رقم آپ لائیں گے اس سے زیادہ ہی چندے باکس میں ڈال دوں گی۔ مجبوری میں تو حرام بھی کھایا جا سکتا ہے، میں تو پھر بھی رقم کی واپسی کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے کبھی اپنی اماں کو ابا سے اس طرح ضد کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، ماں اپنے اوپر ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہے لیکن اولاد پر کوئی تکلیف آتی نہیں دیکھ سکتی۔ میرے ابو انہیں صبر اور برداشت کی تلقین کی کوشش کرنے لگے تو امی تقریباً چیخ اٹھی، اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں واپس چھت پر جا لیٹا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے۔ اگلے روز جب میں صبح سو کر اٹھا تو گھر میں عجیب سی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ میری بہنیں رو رہی تھیں اور ابو گھر پر موجود نہ تھے۔ میں جلدی جلدی نیچے اتر کر گیا اور یہ تو دیکھا کنیز فاطمہ کو بری طرح سے جھٹکے لگ رہے ہیں اور وہ چارپائی سے اچھل اچھل کر امی کی گود میں واپس گر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں برداشت نہ ہوا، میں بھاگتا ہوا ابو کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، مسجد میں زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں گھبرا گیا، جیسے ہی اندر داخل ہوا دیکھا 5 لوگوں نے ابو کو بہت بری طرح سے گھیر رکھا ہے اور مزید لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ایک رش اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ محلے کے طیب صاحب جو کمیٹی کے رکن بھی تھے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولوی باسط چندے کی پیٹی کھول کر رقم نکال رہے ہیں اور میرے سامنے ہی اپنی جیب میں رکھی ہے۔ میں اس لیے خاموشی سے پلر کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بعد میں یہ انکار نہ کر دیں۔ اب اس طرح سے چپ چاپ کھڑے ہوئے تھے جیسے کوئی گہری ندامت اور صدمے سے چپ ہو جاتا ہے۔ طیب صاحب کا بیٹا اور ان کا بھتیجا حد سے زیادہ جذباتی ہو رہے تھے اور بار بار ان کا ہاتھ ابو کے کالر تک پہنچ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں صدمے سے یوں ہی کھڑا رہا جیسے میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ طیب صاحب نے دیکھا دیکھی فاروق اور قاسم نے بھی ابو کو جھنجھوڑ کر گلے سے پکڑ لیا اور دوسرا منظر میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹی۔ جن لوگوں کو میرے باپ نے دینی تعلیم دی تھی اور وہ ان کے استاد ٹھہرے تھے، انہی ہاتھوں کے میرے والد صاحب کے چہرے پر تھپڑ دے مارے تھے۔ سب لوگ چیخ رہے تھے کہ ہمیں اندازہ نہ تھا اس مولوی صاحب کے یہ کرتوت ہو سکتے ہیں۔ ہم تو اسے شریف انسان سمجھتے تھے اور یہ برسوں سے ہماری بے وقوفی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نہ جانے اس نے اب تک کتنا چندہ چوری کر لیا ہوگا۔ میرے ابو کے کپڑوں کی جیب پھاڑی جا چکی تھی اور اس میں سے نکلنے والے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے باپ کا گریبان مشتعل ہجوم کے ہاتھ میں تھا۔ ابو باقاعدہ رو رہے تھے اور ان کے ہاتھ ان سب لوگوں کے سامنے جڑے تھے۔ وہ کچھ بھی بولنے کی کوشش کرتے تو ان کے منہ کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا جاتا۔ ان کے سر پر سفید صافہ کب کا نیچے گر چکا تھا اور لوگوں کے پیروں کے نیچے روندا جا چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر میں خاموش کھڑا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میری قمیض کو پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑا تو میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ طیب صاحب کا چھوٹا بیٹا حمزہ سامنے کھڑا تھا۔ اکرم بھائی، ملویانی جی نے کہا ہے کنیز فاطمہ مر گئی ہے، اس کے بابا کو بلا دو۔ ان لوگوں نے مولوی صاحب کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ معصومیت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر میرے اندر سے ایک چیخ نکلی، کنیز فاطمہ مر گئی ابو جی۔ میں وہاں سے چیختا ہوا ان لوگوں کی طرف بھاگا۔ میری آواز سنتے ہی لوگوں نے ایک دم گھبرا کر ابو کا گریبان چھوڑا تھا۔ ابو نے میری طرف دیکھا، پھر اپنی حالت کی طرف اور پھر جو میں کہہ رہا تھا اس کو سنا۔ جیسے ہی ان لوگوں کے ہاتھ ڈھیلے پڑے تھے، ابو وہاں سے الٹے قدموں سے نکل کر بھاگے تھے۔ انہوں نے 1 منٹ کے لیے رک کر اپنی ساری جیبیں خالی کر کر مسجد میں جھاڑ دیں، جن میں سے چند سکوں اور مسواک کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلا، اور چیختے ہوئے بولے، یا اللہ تو گواہ ہے نا، تیرے گھر سے کچھ لے کر نہیں جا رہا۔ طیب نے علی نے ہاتھوں میں پکڑے نوٹ دیکھے اور باقی ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم باپ بیٹا جب گھر میں داخل ہوئے تو میرے تینوں چھوٹی بہنیں رو رہی تھیں۔ کنیز فاطمہ چارپائی پر لیٹی تھی۔ امی چپ چاپ اس کی چارپائی سے ٹیک لگا کر خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے کنیز فاطمہ کو لے کر جانے والوں کا راستہ دیکھ رہی ہوں۔ میری بہنیں اٹھ کر
ہم باپ بیٹوں سے لپٹ گئیں۔ ساری عمر دنیا کو صبر کا درس دینے والے اپنی چھوٹی بیٹی کنیز فاطمہ کی بے جان وجود سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور میں خاموشی سے اپنی لاچار ماں کا گھٹنا پکڑ کر ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے کی عورتیں ایک دم سے امڑ امڑ کر گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارے گھر کی حالت سبھی کے سامنے تھی۔ چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، بہنوں کے چہرے بھوک اور پریشانی سے ستے ہوئے تھے۔ کچھ بزرگ عورتوں نے آگے بڑھ کر میرے ابو کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں چپ کروانا چاہا، جو میرے ابو کو ان کے بچپن سے جانتی تھی۔ میری امی کے سر پر محلے کی عورتوں نے دوپٹہ ڈالا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میری ماں کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ اس روز ہمیں یوں لگا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ مجھ سے چھوٹی بہن کلثوم نے میرا کندھا ہلا کر پوچھا، بھائی رضیہ خالہ کہہ رہی ہیں مسجد میں اعلان کون کرے گا؟ چابی تو ابو کے پاس ہوتی ہے۔ میں نے رضیہ خالہ کی طرف دیکھا اور کہا، خالہ ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے اور اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب کنیز فاطمہ بیمار پڑی تھی اور ہمیں مدد کی ضرورت تھی، جب ہی کسی کو معلوم نہ ہوا، تو اب اگر اس کے جنازے میں 2-4 لوگ کم بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اس کا باپ اور بھائی اسے اپنی گود میں اٹھا کر مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے۔ میں جو ہمیشہ سے خاموش رہتا تھا، اس وقت میرے اندر ایک درد کا آتش فشاں دہک رہا تھا۔ طیب علی نے اپنی بیوی کو اندر بھیجا تھا تاکہ میری ماں کو پردہ کرنے کا کہہ سکے، کیونکہ وہ ابو کے پاس آنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ماں اور باپ دونوں ہی صدمے کی وجہ سے اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں۔ میں نے لمبی سانس لے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر سے باہر نکل کر میں نے سب محلے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جو صلہ میرے باپ کو آج آپ سب نے دیا، ان کی عمر بھر کی خدمت اور اچھائیوں کا اس کو میں کبھی بھی نہیں چکا پاؤں گا۔ میرا باپ آج کچھ بھی کرنے یا بولنے کے قابل نہیں۔ میری ماں پچھلے 15 دنوں سے میرے باپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ جا کر کہیں سے محلے والوں سے قرض پکڑ کر اپنی بیٹی کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، لیکن میرا باپ لاچار تھا۔ 1-2 صاحب کی حیثیت سے بھی میرے باپ نے اپنی بیٹی کی بیماری کا ذکر کیا۔ وہ تو یہ کہہ کر نکل گئے کہ اس مہینے گنجائش نہیں۔ میری بہن کے پاس زندگی کی گنجائش نہیں تھی۔ آج اس کی حالت دیکھ کر مجبوراً میرے باپ نے چندے کی پیٹی کھولی تھی۔ جیسے ہی میرے باپ کو 17,000 کی تنخواہ ملے گی تو فوراً چندے کی پیٹی میں مطلوبہ رقم واپس ڈال دیں گے۔ میرا باپ کوئی عادی پیشہ ور چور نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج اس کی اتنی درگت بنائی گئی، ورنہ مسجد کے لیے جمع کیے گئے چندے تھے تو کمیٹی کے سبھی ارکان کے گھروں پر ہر مہینے کسی نہ کسی چیز کا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ کیا برا تھا اگر اس بار چندے پیسے مولوی باسط علی کی بیٹی کے علاج پر بھی لگ جاتے۔ اب ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر میں واپس داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ سبھی لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں میت کے پاس گیا، بہت پیار سے بہن کا ماتھا چوما جو سکون سے سو رہی تھی۔ اس کا جسم اب بھی ہلکا ہلکا گرم تھا، کیونکہ جب اس کے جسم دم نکلے تھے تب وہ بے ساختہ بخار میں مبتلا تھی۔ میری نظر اماں کے ہاتھوں پر پڑی، جہاں پر چاندی کی ایک پتلی سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ سبھی عورتیں منہ پر دوپٹے رکھے رو رہی تھیں اور حیرت سے میری حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ماں کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، برآمدے میں رکھا ہوا سٹینڈ کا پنکھا بند کیا اور اسے کندھے پر رکھ کر بیچنے کے لیے نکل گیا۔ میں اپنی بہن کو کفن کسی سے مدد مانگ کر دینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کے غریب باپ کی حق حلال کی کمائی سے دینا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی کہ مولوی باسط علی کی چھوٹی بیٹی شدید بیماری کے باعث انتقال کر گئی ہے۔ ہمارے محلے میں خواجہ سراؤں کا بھی گھر تھا۔ جب میں پنکھا اپنے کندھے پر اٹھا کر وہاں سے گزرا تو ان کے گرو لالی نے مجھے پکار کر کہا، میرا راجہ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ وہ اکثر دوپٹہ اوڑھ کر ابو سے ملنے مسجد کے حجرے میں آ جاتی، اور یقین کریں مسجد کی تعمیر میں سب سے زیادہ چندہ بھی وہی دیتی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اماں میری بہن مر گئی، گھر میں اس کا جنازہ پڑا ہے اور اس کے کفن کے پیسے نہیں ہیں، یہ پنکھا اور اماں کی انگوٹھی بیچنے جا رہا ہوں۔ محلے والے اب کہتے ہیں کہ کفن کا انتظام ہم کریں گے، مگر مجھے ان کا احسان نہیں لینا۔ صدمے کی وجہ سے میرے آنسو خشک ہو چکے۔
اس نے یہ سنتے ہی اپنے سینے پر زوردار تھپڑ مارے اور بیان کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بلانے لگی۔ میں وہاں سے پلٹ کر سیدھا بازار پہنچا۔ پنکھا کافی پرانا تھا اور انگوٹھی بالکل ہلکی پھلکی تھی۔ جب میں نے دکاندار کو کہا کہ میری بہن کا جنازہ گھر میں پڑا ہے، مجھے کفن لینا ہے، تو وہ بھی رو پڑا۔ اس نے اپنی دکان کا شٹر گرایا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے کر سیدھا کپڑے کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے سارا سامان خرید کر دے دیا، خوشبودار صابن، عطر، اگر بتائیں روئی کا پیکٹ اور کفن کا کپڑا۔ میں نے اس تھیلی کو سینے سے یوں لگائے کھڑا تھا جیسے میری قیمتی دولت۔ اس دکاندار نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے دبائے اور کہنے لگا، بیٹا مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بڑے بھائی سے ضرور کہنا۔ وہ پنکھا بھی اٹھا کر میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے اسے روک دیا اور جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ میں دبا دی اور کہا، بھائی جان یہ رکھ لیں اور مزید جتنے پیسے ہوں گے مجھے قرض حسنہ کے طور پر سمجھ کر دے دیں۔ جیسے میرے پاس ہوں گے میں لوٹاؤں گا۔ میں اپنی بہن کی قبر پر کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ اس شخص نے میری حالت سمجھتے ہوئے مجھ سے انگوٹھی اور پنکھا لیا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں نے ماموں کے نمبر پر کال کر کے نانی اور ماموں کو اطلاع دے دی تھی۔ میں سیدھا گھر میں داخل ہوا۔ وہ خواجہ سرا بھی عورتوں میں شامل ہو کر گھر کے اندر تھی۔ میں نے کفن کی تھیلی لے جا کر اماں کے پیروں میں رکھ دی اور ان کا گھٹنا پکڑ کر ہلانے لگا۔ اماں ہوش کرو، کنیز فاطمہ کو بھیجنے کی تیاری کرنی ہے۔ سارا سامان لے آیا ہوں، قبرستان جا رہا ہوں اس کی آخری آرام گاہ تیار کروانے۔ اپنے ابا کا کندھا ہلایا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میری نظر ان کے پھٹے ہوئے گریبان پر تھی۔ ہم دونوں اٹھ کر قبرستان چلے گئے۔ میرے ماموں اور نانی کا گھر قریبی گاؤں میں تھا۔ وہ بھی گھر سے سیدھا قبرستان پہنچے تھے۔ سبھی لوگ جان گئے کہ محلے کی کمیٹی والوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا حشر کیا تھا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد جب میری بہن کے جنازہ اٹھانے کا وقت ہوا تو انہی لوگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ میرے ابا تو بالکل خاموش تھے، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر ان سبھی کو روک دیا۔ میرے 2 ماموں اور ہم باپ بیٹا اپنی ننھی سی گڑیا کو کندھوں پر اٹھائے اکیلے ہی قبرستان کی طرف چل دیے۔ چاروں کلمہ شہادت بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے اور ہمارے پیچھے کچھ فاصلے پر رکھ کر گاؤں کے لوگ بھی۔ سبھی لوگ ایک دوسرے سے شرمندہ تھے، لیکن اب ان کی شرمندگی کا ہمیں کوئی فائدہ نہ تھا۔ قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے تھپکتے ہوئے میرے ابا یوں لگ رہے تھے جیسے اپنی چھوٹی سی بچی کو لوری سنا رہے ہوں۔ میری نظروں کے سامنے میری بہن کا معصوم بچپن اور اس کی شرارتیں سب کچھ گھوم رہا تھا۔ جب میں بالکل چھوٹی سی بہن کو اپنی گود میں اٹھا کر خوشی سے بھاگا بھاگا پھرتا تھا، مجھے اس وقت ان سب لوگوں کے آنسو بیکار لگ رہے تھے جو بلا وجہ وہ ہماری تکلیف پر بہا رہے تھے۔ میں گھر واپس لوٹا، ابو اور ماموں بھی ساتھ۔ میں نے دیکھا گلی میں کھانے کی دیگیں بنائی جا رہی ہیں اور پاس طیب علی کھڑا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر منع کر دیا، کہا کہ یہ کھانا ہمارے گھر نہیں جائے گا۔ سارے محلے میں یہ بات پھیل چکی کہ پچھلے 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ میری معصوم بہنوں نے شاید ان عورتوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اب سبھی لوگ افسوس سے ہاتھ مل رہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ 1-2 لوگوں نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مسجد کی طرف چلنے کا کہا۔ افسوس کے لیے صفیں بچھا لیتے ہیں، لیکن میں نے ابو کا ہاتھ واپس چھڑوا لیا۔ 1-2 بزرگ نے مجھے ڈانٹنے کی کوشش کی کہ اس دکھ کی گھڑی میں ذرا بھی حوصلہ اور ہمت نہیں دکھا رہا۔ جو ہوا سو ہوا، غلط فہمی کو دور کر کے دل کو تھوڑا مضبوط کرنے سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ میں نے ان سبھی سے معذرت کر لی۔ محلے کی عورتوں نے بھی یہ بات پہنچ گئی کہ میں نے کھانا دینے سے منع کر دیا ہے۔ وہ بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں جب چپ چاپ اس چارپائی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میری بہن میری ماں کی گود میں تڑپ رہی تھی، اگر میں بہن کی طرف کو بھولنے کی کوشش کرتا تو مجھے تھوڑی دیر پہلے ابو کی چیخ و پکار یاد آ جاتی۔ جب ان کے پرنور چہرے پر تشدد کیا گیا، ان کے کپڑے کھینچ کر پھاڑے گئے، انہیں دھکے دیے گئے اور مکے مارے گئے، میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر سبھی سے معذرت کر لی کہ اس وقت ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ ذرا سی دیر میں پورا گھر خالی ہو چکا۔ معلوم نہیں اس وقت ہمیں لوگ اچھا کہہ رہے تھے یا برا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی،
لالی دروازے پر کھڑی تھی، وہ کھانا بنا کر ساتھ لائی تھی۔ میرے ماموں ابو کو سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ اندر لے گئے، ان کا لباس تبدیل کروایا۔ نانی اور خالہ نے میری امی کا لباس تبدیل کروا دیا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ تیز بخار سے میری بہن کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی اور سرخ رنگ کی لکیر نکل کر اماں کی گود اور پورا بستر بھر گئی۔ میری تینوں بہنیں بھوک سے نڈھال تھی۔ لالی جو کافی عمر رسیدہ تھی، اس نے میری ماں اور خالہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، میں یہ تو نہیں جانتی میری کمائی حق حلال کی ہے یا نہیں، لیکن اس وقت بچوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانوں کی ضرورت ہے۔ ان کی ننھی جانوں پر ظلم مت کرنا اور یہ کھانا واپس مت کرنا۔ میرے ماموں نے امی اور ابو کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر لالی کی طرف بڑھا دیے اور کہنے لگا، اماں برا مت ماننا، مگر یہ چند پیسے رکھ لو، شاید میری بہن اور بھائی کے حلق سے یہ کھانا نہ اتر سکے۔ اور لالی اماں نے وہ پیسے رکھ لیے۔ 3 روز کے بعد ہم گھر والوں نے چند لقمے کھائے تھے۔ اس بات کو آج شاید 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم نے فوراً ہی وہ محلہ چھوڑا تھا۔ مجھے لالی اماں نے ٹکٹ اور ویزا لے کر دیا تھا۔ میں سعودی عرب میں حرم شریف میں صفائی کا کام کاج کرتا ہوں۔ میرے ابو اور امی کو اس وقت میرے نانی اور ماموں اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے پلٹ کر پاکستان کا منہ نہیں دیکھا۔ دنیا میں صرف اور صرف پیسہ آپ کو عزت دار بناتا ہے، آپ کا کردار اور اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس وقت جب میں سعودی عرب میں آیا تھا، میری عمر 18 سال اور 6 ماہ تھی۔ میں مسلسل کما کر پاکستان بھیجے جا رہا تھا۔ میرے باپ کا ذاتی گھر بن چکا ہے، مجھ سے چھوٹی ایک بہن شادی شدہ ہے اور 2 پڑھ لکھ رہی ہیں۔ میری ماں ممتا سے مجبور ہو کر مجھے بار بار پاکستان بلاتی ہیں، لیکن میں انکار کر دیتا ہوں۔ اگر میں وہیں رہنے کی کوشش کرتا تو شاید آج میں کوئی چور یا ڈکیٹ ہوتا، یا پھر کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کر رہا ہوتا، اور میرے ماں باپ اسی طرح سسک کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ بے شک یہاں پر سخت محنت کا کام ہے، لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میرے گھر والے بھوک کے جن سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ لالی اماں جب تک زندہ رہی، میرا باقاعدہ ان سے رابطہ رہا۔ وہ مخلوق جیسی دنیا والے کسی گنتی میں نہیں لگاتے۔ اس بستی نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا، ہستی نے، کہ میں اپنے اور اپنے ماں باپ کی ضروریات پوری کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا رو پڑا تھا۔ میرا نام شفقت علی ہے۔ میں سعودی عرب میں میری تبرکات کی ایک بہت بڑی دکان ہے۔ ایک پاکستانی کم عمر سا لڑکا ہر بار میرے پاس آتا اور وہ کہتا کہ اسے سب سے زیادہ مہنگا عطر چاہیے، اور اسی طرح وہ ایک دوست تبرکات بھی ہر ماہ باقاعدگی سے میرے سے لیتا اور پاکستان بھجواتا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار مسکرا کر چلا جاتا۔ 1-2 ماہ سے میری دکان پر نہیں آیا تو پوچھتا اس کی کام کی جگہ پر گیا تو اس کے ساتھیوں نے بچایا کہ پچھلے 2 روز سے وہ شدید بیمار ہے اور کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے اس بچے سے گہری انسیت ہو چکی، اس لیے میں فوراً اس کے کمرے پر جا پہنچا۔ تیز بخار میں شاید اس کا دل اپنا ضبط کھو چکا۔ میں نے اس سے جب کہانی سننا چاہی تو اس نے شروع سے لے کر مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اس کو جی بھر کر رونے دیا۔ وہ پچھلے 7 سال سے اپنے سینے میں یہ غم چھپا کر زندہ تھا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا اور ساتھ اسے یہ پیشکش کر دی، اگر وہ میرے ساتھ میری دکان پر کام کرنا چاہے تو میں اسے تنخواہ سے زیادہ معاوضہ دوں گا۔ میں کچھ عرصے بعد پاکستان جانا چاہتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کوئی ایماندار لڑکا میری دکان سنبھال لے، اور اکرم سے زیادہ ایماندار مجھے اب کوئی نہ ملا۔ سادگی سے کہنے لگا، چچا میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، میں ان سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ کچھ دن کے بعد اس کے والد نے اسے اجازت دے دی۔ اسے دکان پر چھوڑ کر میں 1 ماہ کے لیے پاکستان پہنچا۔ میں اس سے اس کے گھر کا پتہ لایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اکرم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اکرم کے گھر جا پہنچا۔ اس کے والدین نے میری بڑی عزت کی۔ وہ 7 سال سے کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کی دونوں بچیاں بھی بہت ذہین اور پیاری تھیں۔ میری بیوی کی نظر میں پسندیدگی ابھری تھی۔ میں نے مولوی باسط صاحب کو اپنی آمد کا مقصد بتا دیا کہ ان کا ایک بیٹا ایک ہیرا ہے اور میں بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ میری صرف 2 بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ پاکستان رہتی ہیں۔ میں باہر کاروبار کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اکرم میرا داماد بن جائے اور میری بیٹی کو ایک نیک شریک سفر مل جائے۔ مولوی صاحب نے سن کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا، یہ اکرم کی زندگی کا فیصلہ ہے، میں اس سے پوچھے بنا نہیں کر سکتا۔
میں اس کی ماں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کی رضا بھی معلوم کر لے اور اسے نکاح کے لیے راضی بھی کر لیں۔ ہماری یہ ملاقات بہت اچھی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ گزر گئے۔ اکرم میرے ساتھ ہی پاکستان پہنچا۔ وہ شادی پر تیار نہ تھا، لیکن اس کی والدہ نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تو وہ رضامند ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن اکرم کچھ بھی لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے والدین کی مرضی سے ہی سعودی عرب میں ان میاں بیوی کے لیے ایک الگ رہائش گاہ کا انتظام کر دیا۔ میں ساری عمر باہر گزار کر تھک چکا تھا، اس لیے پاکستان واپس لوٹ آیا۔ میرا کاروبار اکرم نے بہت زیادہ ایمانداری سے سنبھال رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک تاریک پہلو ہے کہ ہمارے ہاں امام مسجد کو نہایت قلیل تنخواہ دی جاتی ہے، اور پھر اگر وہ کسی مسئلے کا شکار ہو جائے تو ہم سبھی لوگ یہ سوچ کر مدد نہیں کرتے کہ وہ تو خدا کا نیک بندہ ہے، صبر شکر سے اپنا گزارا کر لے گا۔ مگر وہ بھی ہماری طرح ہی عام انسان ہیں، ان کی بھی بیوی بچے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، انہیں بھی دنیاوی ضرورتیں لاحق ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال کریں خدارا جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کے حالات چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔